قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نصیحت کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اس کا اثر اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے نفوس خود ان کو بھلا دیے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو فاسق ہیں، بہت بڑے فاسق ہیں۔ انسان کو پوری زندگی شعور کے ساتھ گزارنی ہے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سے بچپن تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کرنا چاہیے، کائنات کی وسعتوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، مختلف جو علوم حاصل کر رہا ہے ان کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک نوکر یاد رکھتا ہے میرا مالک، میں اس کا نوکر ہوں، وہ جو مجھے حکم دیتا ہے وہ مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، مجھے بونس دیتا ہے، مجھے مختلف الاؤنسز دیتا ہے۔ اور وہ خدا جو ہمارا اصل مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ہماری حفاظت کرنے والا بھی ہے، ہماری زندگی کتنی لمبی ہوگی اس بات کو طے کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو کبھی مت بھولو، ہمیشہ یاد رکھو، اور ہمیشہ احساس بندگی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ پوری کی پوری زندگی گزاری جائے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، نگاہوں کی خیانت کو بھی وہ پہچانتا ہے، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، ان کی ایک جملے کی نصیحت، بڑی پیاری نصیحت ہے، میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ انہوں نے کہا ہے، کوشش کیجئے کہ زندگی کا ہر سانس اللہ کی محبت اور بندگی کے احساس سے معمور ہو جائے، کبھی نہیں بھولیں اس بات کو، اور آپ کی صورتحال یہ ہو کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، کبھی نہیں بھولیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوں پہ لیٹے ہوئے، شبستان حیات میں، خلوت میں، جلوت میں، مجلس میں، تجارت کرتے وقت، انصاف کرتے وقت۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نشست بھی اس طرح گزاری کہ خدا کے ذکر سے غافل ہو گیا اور استحضار کا جذبہ جاتا رہا، تو وہ گویا اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تمہیں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو اور ناشکری کا رویہ مت اختیار کرو۔ پوری زندگی اللہ کی علامت، لہذا زندگی کے حصے بکھرے کرنا اور کچھ حصہ خدا کے لیے، باقی حصہ دوسروں کے لیے رکھنا، یہ شرک ہے۔ پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی اللہ کو مت بھولو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے تو کیا ہوا، ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے فطری طور پر اللہ کے اصولوں کے مطابق کہ اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی نیم پاگل ہو گیا، کوئی ہٹلر بن گیا، کوئی مسولینی بن گیا، کوئی چھوٹا ہٹلر، کوئی چھوٹا مسولینی بن گئے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو بھول گئے۔ فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا اس کا کہنا یہ تھا یا وہ سمجھتا تھا کہ میں نے پیدا کیا ہے کائنات کو یا تم کو پیدا کیا ہے؟ مطلب ہے کہ میرے پاس اقتدار۔ اس نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہاں پر نہریں کس کے حکم سے بہہ رہی ہیں، اور کون ہے یہاں کا حاکم اعلیٰ؟ میرا اقتدار ہے، میری بات چلنی چاہیے؟ نہیں، بات تو خدا کی چلنی چاہیے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، حاکم بھی ہے، مدبر کائنات بھی ہے، اور جس نے سب کچھ پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہی ہے شرک، خدا کے علاوہ دوسروں کو اس کی معبودیت میں شریک کر لینا۔
تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم خدا کو بھول جاؤ. اگر خدا کو بھول گئے تو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اور جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے، میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا حاکم ہے، میرا نگران اعلیٰ ہے، تو پھر اس کے بعد وہ طرح طرح کے کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دولت کو لوٹتا ہے، ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرتا ہے. 4 کمرے کافی ہیں، 50 کمروں کا محل بناتا ہے، اور دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کا استحصال کرتا ہے، ان کی مزدوریاں نہیں دیتا ہے، فائٹ آف کیپٹل کو پروموٹ کرتا ہے، دنیا کو فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ میں تقسیم کرتا ہے، کالے اور گورے کی بنیاد پر فرق کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ برہما خدا کے منہ سے پیدا ہوا ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی بھجاؤں سے پیدا ہوا ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کے پیر سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ شودر ہیں، وہ گرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہے. اور کسی کے بارے میں کہتا ہے پنچما، ان 4 ورنوں کے علاوہ ایک اور، وہ پنچما، وہ ان کا کوئی ذکر خیر ذکر بد کچھ بھی نہیں. یاد رکھو خدا کو، وہ مالک ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تم کو ایک مینڈیٹ، ایک منشور دے کے بھیجا ہے، منشور حیات. یہی لوگ فاسق ہیں، کھلے ہوئے فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، خطاکار ہیں، باغی ہیں. یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ کائنات کس کی تخلیق کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو فطری بات ہے کہ جب اس نے پیدا کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، تخلیق اس نے کی ہے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. البتہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، اما شاکروں و اما کفورا، شکر گزاری کی راہ کو اپناؤ، اور چاہو تو ناشکری کا، بغاوت کا رویہ اختیار کرو. میں جہاں تک چاہوں گا، جہاں تک میں نے اصول بنا رکھے ہیں، وہاں تک تم کو بغاوت کرنے کی اجازت بھی دوں گا، ظلم کرنے کی اجازت بھی دوں گا. لیکن ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. فرعون کو پکڑ لیا، ڈبو دیا. 300 سال پہلے کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہت سارے معجزے دکھائے اور کہا کہ ناشکری اور کفر اور عصیان اور بغاوت کے رویے سے باز آ جا. اور 400 سال سے تو نے، تیرے باپ دادا پردادا نے، مختلف فرعونوں نے جو ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، ان کو آزادی دے. لیکن وہ مسلسل انکار اور معصیت کی راہ پہ اڑا رہا، بغاوت کو اپنایا. اس کے بعد جب وہ گرا، سمندر میں ڈوبا، کہا کہ آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و مالو ابراہیم، میں موسیٰ اور ہارون جس پر ایمان لائے اس پر، اور بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لے میرے رب. اللہ نے کہا کہ نہیں، تجھے نہیں بچائیں گے، صرف تیری لاش کو بچائیں گے. اور لاش بھی کب؟ 150-200 سال پہلے ڈسکور ہوئی. اس کی ممی کی صورت میں اس کی لاش تھی. آج قاہرہ کے میوزیم میں آپ اس لاش کو دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیے دیکھیے. اسی منہ سے دعوے کیے تھے نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اسی نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ موسیٰ تو ٹھیک طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو ادا بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. جادوگروں سے مقابلہ کروایا، وہ ناکام ہو گئے، اور کہا کہ آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. صاف سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، بندگی صحیح طریقہ ہے. اس نے کہا اچھا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، تمہیں میں ایسی سزا دوں گا عبرتناک، ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا اور تم کو پھانسی دوں گا، سلیب دوں گا، تم کو تڑپ تڑپ کے مرو گے. کہا کہ کوئی عرض نہیں، تو نے اس جادوگری کے غلط کام پہ جو ہم کو مجبور کیا تھا، ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم معاف فرما دے گا اس کو ہماری شہادت کے بدلے میں. اور ظاہر ہے کہ اس نے ان کو قتل بھی کر دیا. کون اس کو چیلنج کر سکتا تھا؟ تو آج بھی بہت سے فرعون ہیں، بہت سے شداد ہیں، بہت سے ظالم ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے دماغوں میں فرما روائی کا اور خدا بننے کا سودا سمایا ہوا ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ بندگی کی طرف، آؤ ہم سب کے سب مل کر بس خدا کو بڑا سمجھیں. ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. تو انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نہایت مکمل احساس ذمہ داری کے ساتھ
اپنی باغیں اللہ کے سپرد کر دے، فرمان الہی کے تابع کر دے اپنی زندگی کو، اور نہ نفس کا بندہ بنے، نہ خواہشات کی غلامی کرے، نہ کسی ظالم بادشاہ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے آگے سر جھکائے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔